الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ حضرات محترم، اس دنیا کی سب سے عظیم الشان اور مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے متعلق مجھے اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا، صاف و شفاف اور چاند اور سورج سے زیادہ صاف و شفاف اور روشن ہے۔ اور اس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے، فرمایا کہ قرآن مجید اس کا ایک ایک لفظ اتنا صاف و شفاف، اور یہ کتاب ایسی چمتکار اور ایسی برحق کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے یہی ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے لوگوں اس کتاب کے اندر شک مت کرنا، یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی باتوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کی باتوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، اخبارات کے اندر شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن اور یہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کے اندر سچائی ہے، ایک ایک حرف کے اندر، زبر زیر پیش کے اندر سچائی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق ارشاد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ حضرات، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ایسا عظیم الشان تحفہ اور ایسا حسین گلدستہ ہے، اور اس قرآن مجید نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں ایسا قانون اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اور زبان دانی کرنے والے گھٹنے ٹیکتے چلے گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر بڑے سے بڑے سخت جگر رکھنے والے اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر بے انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر نجاشیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی مورخ اور راہبوں نے ایمان قبول کیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اپنی زبان دانی کرنے والے، اپنے آپ میں ایک بڑے سے بڑے شعراء کہلانے والے عرب کے بڑے عربی دان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے چلے گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے زمان و مکان کو زندگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قوم کو زندگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے توحید و ایمان کا درس دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے حق و باطل کو واضح کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے قیصر و کسریٰ کے لہراتے جھنڈوں کو زمین بوس کر دیا، قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کو زمین بوس کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ایک اللہ کی بھکتی سکھائی، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے منع کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ٹیلی فون اور اسی طریقے سے موبائل بنانے کا طریقہ بتایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روک دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے والدین کے حقوق سکھائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے۔
یہی وہ قرآن ہے جس نے علم سیاست دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے سائنس کو وجود بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے کمپیوٹر کو بنانے کا طریقہ بتایا، یہی وہ قرآن ہے جس نے دنیا کے اندر زمین میں رہتے ہوئے انسانوں کو چاند پر جانے کا ہنر بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے لوگوں کو گمراہیوں کی اندھیریوں سے اور پستی سے نکال کر سریا تک پہنچا دیا، یہی وہ قرآن ہے۔ اسی قرآن کے اندر تمام علوم مجید کے اندر علم طب موجود ہے، علم سیاست موجود ہے، علم جغرافیہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے علم دین اس کے اندر موجود ہے۔ غرض یہ کہ تمام علوم و فنون، دنیا و آخرت کے تمام علوم و فنون اسی قرآن کے اندر موجود ہے، اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج یہ دنیا اگر کامیابی پا سکتی ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے کامیابی پا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ اس قرآن مجید کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے ساتھ۔ آج لوگ قرآن کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو تراویح کے اندر سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو تعویذ کی کتاب ہے، گنڈوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، یا صرف قرآن خوانی کے لیے یا صرف مسجد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، یا میت کو اس کو بخشوانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو صرف ثواب کمانے کے لیے یہ کتاب ہے، لیکن نہیں، یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے۔ قرآن دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ قرآن دلوں کو تسکین دینے والی کتاب، دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، گمراہی سے نکال دینے والی کتاب اور بلندی عطا کرنے والی کتاب، یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن افسوس اس قرآن مجید کے متعلق آج ہماری سوچ، آج قرآن مجید پڑھنے والوں کے متعلق، قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے متعلق، قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کے متعلق یہ سوچ بن چکی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا بے سود پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن مجید کا یاد کرنا بے سود ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنا بے فائدہ ہے۔ افسوس کہ آج ہماری ایسی عظیم الشان کتاب کے متعلق ایسی سوچ، ایسے ہمارے تصورات اور ایسی ہماری گھٹیا سوچ ایسی عظیم الشان کتاب کے متعلق جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گزار فرماتے ہیں، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ فرمایا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا اور ارشاد خداوندی ہوگا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جنت کے درجوں پر چڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا رہا، جس طریقے سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا اسی طرح سے آہستہ آہستہ پڑھتا رہا، بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پر پہنچے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا، یہ مقام ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسانے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن مجید کا اپنے آنکھوں میں سمانے والوں کا، یہ مقام ہے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں کا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، قرآن مجید کے حفظ کرنے والے کے والدین کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا، ایسا عظیم الشان تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، جس کی چمک کے سامنے چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ایسا عظیم الشان تاج والدین کو پہنایا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب حافظ قرآن کے والدین کو اس مقام سے نوازا جائے گا تو اندازہ خود لگائیے آپ کہ خود قرآن مجید پڑھنے والے کا، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہیں، لیکن افسوس کہ اس کتاب کو آج استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے ساتھ، جس حیثیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، آخری نبی کا معجزہ ہے، یہ محض ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ صرف پرانی کتاب نہیں ہے، یہ تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے الفاظ اور اس کے جملے کے حل کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب
عصائے موسیٰ سے افضل ہے، ناقہ صالح سے افضل ہے، دم عیسیٰ سے افضل ہے. وہ سارے معجزات مٹی تھے، ایک قوم کے لیے تھے. نبی رہے تو معجزہ رہا. بعض معجزے نبی کی حیات میں چلے گئے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے ساتھ، ان کی وفات کے ساتھ رخصت ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا تھا وہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے خود بإذن اللہ کا جو منظر نظر آتا تھا وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. ان کے ساتھ ان کا دم، ان کی پھونک منتقل ہو گئی. لیکن یہ قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، انسانی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، رحمتی کتاب ہے، برکتی کتاب ہے، سعادت کتاب ہے، بلندی عطا کرنے والی کتاب ہے، کامیابی تک پہنچانے والی کتاب ہے، گمراہیوں سے نکال دینے والی کتاب ہے، حق کے سامنے لا کر کھڑا کر دینے والی کتاب ہے، جھوٹ سے نکال دینے والی کتاب ہے، سچائی دکھانے والی کتاب ہے، آخرت میں کامیاب کر دینے والی کتاب ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے لوگوں کے سامنے. اس معجزے کو پیش کیجئے، اس معجزے کو پیش کیجئے. اور جس طریقے سے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، آج یہ کتاب بھی اگر بطور معجزہ پیش کی جائے گی تو یہی صورتحال کپ کپی کی، لرزے کی، خوف و صحت کی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے جلال کی یہ کتاب نمائندہ، اللہ کی کبریائی اس میں جلوریز ہے. اس کا تو حال یہ تھا کہ اگر اس کو براہ راست اتار دیا جاتا تو انسانوں کے چترے اڑ جاتے، پہاڑ دھن کر کے دھن دیے جاتے، زمین خشکولے لینے لگتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو اگر براہ راست اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے جیسے پہاڑوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہو. اس قرآن کو اگر اتار دیا جاتا. اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ ایسا مضبوط نہ بناتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں پر فوقیت نہ دے کر آپ کے ذریعے سے اس کتاب کو نہ سہلوا لیتا تو پھر صورتحال یہی ہوتی کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ دھماکوں کی طرح اڑ دیے جاتے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی کرم فرمائیاں ہے. وہ بندوں کے لیے بہت کچھ چاہتا تھا، وہ آخری نبی سے اصلاح چاہتا تھا. اسی لیے اس نے فرمایا قرآن کی دلہن زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ اتاری گئی. ان الفاظ میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، ورنہ کس استاد کے بس میں تھا؟ کون حافظ یہ ہمت کرتا کہ قرآن سکھاتا؟ زبان کے ٹکڑے ہو جاتے. کس استاد کے بس میں تھا کہ قرآن سکھاتا؟ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی کرم فرمائیاں ہے، اس کا اعجاز ہے. اس نے قرآن مجید عطا فرمایا. اس رحمان نے قرآن سکھایا جو ہم سب کو روزی دے رہا ہے، جو ہم سب کو سانسیں دے رہا ہے، جو ہم سب کو رزق دے رہا ہے، جو ہم سب کو پانی پلا رہا ہے. اس رحمان نے قرآن سکھایا جو اپنے کو گالی بکنے والوں کے ساتھ بھی پروردگاری کا عمل کر رہا ہے، انہیں بھی روزی دے رہا ہے، انہیں بھی محروم نہیں کر رہا ہے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی پانی پلا رہا ہے. اس رحمان نے قرآن سکھایا. اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو لے کر آگے بڑھیے. اس قرآن کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دیجئے. اس قرآن کی روشنی میں زندگی گزاریے. اس قرآن کی روشنی میں اپنے کاروبار کو انجام دیجئے. اس قرآن کی روشنی میں سائنس پڑھیے. اس قرآن کی روشنی میں جغرافیہ پڑھیے. اس قرآن کی روشنی میں تمام علوم و فنون حاصل کیجئے. اس قرآن کی روشنی میں دنیا کے تمام کاموں کو انجام دیجئے. اس قرآن کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کو گزاریے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور ہے، یہ قانون ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزاتی کلام ہے، معجزاتی کتاب ہے، یہ ایک انوار و برکات کی کتاب ہے. اس لیے ہوشیار ہو جائیے اور دنیا کی گمراہیوں سے باہر نکلیے اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ کیجیے. اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیے، قرآن مجید کی تعلیمات انہیں دیجیے. ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے
دنیا کی جھوٹی ڈگریوں کی وجہ سے قرآن مجید سے اپنی اولاد کو دور کر دیا، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کی تعلیمات نہیں دی، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کا تعلیم اور قرآن مجید کا علم نہیں سکھایا، تو کل قیامت کے دن یہی ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ تم نے میں نے تمہارے سامنے اپنا کلام بھیجا تھا، تمہارے دروازے پر میرا قرآن پہنچا تھا، ہر گھر میں میرا کلام پہنچا تھا، لیکن تم نے میرے قرآن مجید کو ترجیح نہیں دی، تم نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی، کل قیامت کے دن یہی اولاد تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے سوال کرے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول شکایت کریں گے، یا اللہ میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس قرآن کو چھوڑ کر انہوں نے زندگی گزاری۔ رسول اللہ میاں سے شکایت کریں گے۔ اس لیے بس بات کو ختم کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ہدایت تمہیں نصیب ہو، قرآن کی برکتیں تمہیں نصیب ہو، قرآن تمہاری رہنمائی فرمائے، قرآن کی رہنمائی تمہیں نصیب ہو، خدا کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہو، خدا کی رحمت تم پر نثار ہو، خدا کی فضیلتیں تمہیں نصیب ہو، خدا کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کی، اس قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے سینوں میں، قرآن مجید کی عزت کرو اے مسلمانوں اپنے سینوں میں، یہ دولت نہ ملے گی تمہیں آسمان و زمینوں میں۔